السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 27۔ اس پارٹ میں، اس نشست میں ہم جو ٹاپکس پڑھنے جا رہے ہیں ان کے میں ہیڈنگز بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے باب دوران حج حالت احرام میں کن کن باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کے ہے رفث و فسوق، ریفے سے رفث و فسوق و جدال کی باتوں میں سے۔ اور یہ اس کے بعد اگلا جو باب ہے اس کی ہیڈنگ ہے کہ حالت احرام میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ یہ مین ٹاپک ہیں کہ جن کو ہم اس نشست میں کور کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے آگے جو مزید ٹاپکس ہیں وہ اس نشست میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ان میں کافی تفصیلات یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ہے دوران حج حالت احرام میں کن کن باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، رفث ریفے سے، رفث و فسوق اور جدال کی باتوں میں سے۔ آئیے سب سے پہلے یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 2589۔ محمد بن مسلم اور حلبی دونوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ہے، ترجمہ کہ حج کے مہینے میں تو اب سب کو معلوم ہے، یعنی کہ شوال، ذیقعد و ذی الحج، پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو احرام سے آخری حج تک نہ عورت کے پاس جائے، نہ کوئی اور گناہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑا و تکرار کرے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کا ترجمہ۔ تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے بارے میں متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ایک شرط عائد کی اور بندوں کے لیے اپنے اوپر ایک شرط رکھی ہے، پس جو شخص عائد کردہ شرط پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے شرط پوری کر دے گا۔ ان دونوں نے پوچھا کہ وہ کون سی شرط ہے جو اللہ نے بندوں پر عائد کی ہے اور وہ کون سی شرط ہے جو بندوں کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرط جو بندوں پر عائد کی ہے وہ اسی قرآن کی آیت ہے، اور وہ آیت جو لکھی ہے ساتھ میں اس کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ اور وہ شرط جو بندوں کے لیے ہے تو اس کے لیے یہ فرمایا۔ اب یہ دونوں عربی میں ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ترجمہ ہمیں مل جائے، تو پہلے ہم عربی میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آلدو اس میں بہت زیادہ غلطیوں کی بھی گنجائش ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو تسلسل سے وہاں تک لے کر چلیں گے جہاں پر ترجمہ ہے۔ لکھا ہے کہ ان دونوں نے پوچھا کہ وہ کون سی شرط ہے جو اللہ نے بندوں پر عائد کی اور وہ کون سی شرط ہے جو بندوں کے لیے ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرط جو بندوں پر عائد کی ہے وہ اسی قرآن کی آیت الحج حج الشہر المعلومات فمن فرضا فبہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور وہ شرط جو بندوں کے لیے ہے تو اس کے لیے فرمایا۔ اب جو اس کے لیے فرمایا گیا ہے اس کا ترجمہ یہاں پر ہے، تو پھر ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کا ترجمہ ہے۔ پہلے جو ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ نہیں لکھا تھا۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے کہ پھر جو شخص جلدی کرے اور وہی دن میں منا سے چل کھڑا ہو
تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک پڑا رہے اور تاخیر سے نکلے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منا سے اس طرح چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ ان دونوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کی نظر میں جو شخص فسق و فسوق فے سین قاف واو فے سین واو قاف فسق و فسوق میں مبتلا ہو جائے اس پر کیا سزا عائد ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر کوئی سزا عائد نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ استغفار کرے گا اور تلبیہ پڑھے گا، یعنی لبیک کہے گا۔ اور ان دونوں نے دریافت کیا کہ اور جو شخص جدال میں مبتلا ہو اس پر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 2 مرتبہ سے زیادہ جدال، یعنی کہ جدال کے معنی بریکٹ میں لکھیں، یعنی کسی سے جھگڑا کرے، تو ان دونوں سے جو حق پر ہوگا وہ ایک بکری ذبح کرے گا، اور جو خطا پر ہوگا وہ ایک گائے ذبح کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور میرے والد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں مجھ سے تحریر فرمایا کہ اپنے احرام کی حلت میں میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم اور سچی قسم کے احتراز کرو، اس کا شمار جدال میں یعنی کس جھگڑے میں ہے، اور جدال کسی شخص کا یہ کہنا ہے کہ نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم، یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پس اگر تم نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جدال کیا، ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ قسم کھائی، تو اگر تم سچے ہو تو تم پر کچھ نہیں، اور اگر تم نے 3 مرتبہ جدال کیا، یعنی پھر یہاں اس کے آگے بریکٹ میں پھر لکھا ہے کہ قسم کھائی اور تم سچے ہو تو تم پر ایک بکری ذبح کرنا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگر تم نے 1 مرتبہ جھوٹی قسم کھائی تو تم کو ایک بکری ذبح کرنا ہے، اور اگر 2 مرتبہ جھوٹی قسم کھائی تو تم پر ایک گائے ذبح کرنا ہے، اور اگر تم نے 3 مرتبہ جھوٹی قسم کھائی تو تم پر ایک اونٹ نہر کرنا ہے۔ اور فسوق کا مطلب ہے جھوٹ بولنا۔ اور اچھا، یہاں پہ میں رکتی ہوں، پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے جب ہم نے جدال کا ورڈ پڑھا تھا اس کے آگے لکھا ہوا تھا کسی سے جھگڑا کرنا، اور اب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہے قسم کھائی۔ یہ دونوں اس کتاب میں اسی طرح موجود ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور فسوق کا مطلب جھوٹ بولنا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرو اور معافی چاہو، اور رفس کا مطلب مجامعت کرنا ہے۔ پس اگر تم حالت احرام میں ہو اور عورت سے فرج میں مجامعت کی ہے تو تم پر ایک اونٹ نہر کرنا اور آئندہ حج کرنا ہے، اور واجب ہے کہ تمہارے اور تمہاری زوجہ کے درمیان جب تک تم دونوں اپنے مناسک پورے نہ کر لو مفارقت رہے، اس کے بعد تم دونوں مجتمع ہوگے۔ اب آگے اگلا پیراگراف ہے کہ اور اگر تم دونوں نے وہ راستہ جو پہلے سال اختیار کیا تھا اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے تو پھر تم دونوں میں مفارقت نہیں کی جائے گی، اور عورت پر ایک اونٹ نہر کرنا لازم ہے اگر اس کے شوہر نے اس سے مجامعت اس کی مرضی سے کی ہے، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں تھی تو مرد پر 2 اونٹ نہر کرنا لازم ہے اور عورت پر کچھ لازم نہیں ہے، اور اگر تم نے عورت کی فرج کے علاوہ کسی عورت سے جسم میں مجامعت کی ہے تو تم پر ایک اونٹ نہر کرنا لازم ہے اور تم پر آئندہ سال کا حج لازم نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2590۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے احرام باندھنے کے بعد اور تلبیہ کہنے سے پہلے عورت سے مجامعت کی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور اگر تم نے حالت احرام میں مشعر الحرام کے اندر وقوف سے پہلے عورت سے مجامعت کی ہے تو تم پر ایک اونٹ نہر کرنا اور آئندہ سال حج لازم ہے، اور اگر تم نے مشعر الحرام میں وقوف کے بعد مجامعت کی ہے تو تم پر ایک اونٹ نہر کرنا لازم ہے اور آئندہ سال حج کرنا تم پر لازم نہیں ہے، اور اگر تم نے بھول کر یا سہوگی سین ہے واو گاو چھوٹی ہے یا سین ہے واو کاف چھوٹی ہے بنا سہو کی بنا پر یا جاہل مسئلہ ہونے کی بنا پر ایسا کیا ہے تو تم پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2591۔ لکھا ہے اور ابو بصیر نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو احرام کی حالت میں تھا اور اس نے اپنی عورت سے مجامعت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک بڑے کوہان کا اونٹ نہر کرنا لازم ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا کہ مگر وہ اس پر قادر نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے اصحاب و احباب کو چاہیے کہ اس کے لیے رقم جمع کریں اور اس کے حج کو فاسد ہونے سے بچائیں، بریکٹ میں لکھا ہے فاسد نہ ہونے دیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں اپنی زوجہ کے علاوہ کسی کو دیکھے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پر ایک اونٹ یا ایک گائے لازم ہے، اور اگر وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تو ایک بکری ذبح کرے، اور اگر کسی شخص نے حالت احرام میں
میں اپنی عورت کی طرف شہوت سے نظر کی تو اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے عورت کو مس کیا تو ایک بکری ذبح کرے، اور اگر اس نے اس کا بوسہ لیا تو بھی ایک بکری دم کرے، اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھول کر اپنی عورت سے مجامعت کر بیٹھے تو اس پر کچھ نہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے ماہ رمضان میں کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا لیا ہو۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے 2592 نمبر ہے حدیث کا کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے اپنے احرام کی حالت میں ایک عورت کی پنڈلی دیکھی یا کسی عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑ گئی اور اس کی منی خارج ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دولت مند ہے تو اونٹ نہر کرے، اوسط درجے کا ہے تو ایک گائے، اور اگر فقیر ہے تو ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے، اور فرمایا کہ میں نے یہ کفارہ اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کی منی نکل پڑی، بلکہ اس لیے کہ اگر میں نے یہ کفارہ اس لیے قرار نہیں دیا کہ اس کی منی نکل پڑی، بلکہ اس لیے کہ اس نے ایسی شے پر نظر ڈالی جس پر نظر ڈالنا اس کے لیے حلال نہ تھا۔ اب اگلی حدیث ہے 2593 لکھا ہے محمد بن مسلم نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص سے متعلق دریافت کیا کہ جس نے حالت احرام میں اپنی عورت کو اٹھایا، اس کو مس کیا تو اس کی منی یا مزی نکل پڑی۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی عورت کو شہوت سے اٹھایا یا مس کیا تو اس کی منی نکلنے یا نہ نکلنے، اس کی مزی میم زال چھوٹی نکلنے یا نکلنے نہ نکلنے پر ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے، اور اگر اس نے بغیر کسی شہوت کے اس کو اٹھایا یا مس کیا ہے تو اس پر کچھ نہیں، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے یا نہ نکلے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور جب مرد پر کفارے میں ایک اونٹ نہر کرنا واجب ہو اور اونٹ اس کو نہ مل سکے تو اس پر 7 عدد بکریاں لازم ہیں، اور اس پر بھی اس کی قدرت نہ ہو تو مکے میں یا اپنے گھر 18 دن روزہ رکھے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پیراگراف اگلا ہے کہ اور اگر تم نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لی اور تم نے اس کو عمرہ تمتع قرار دیا، مگر اپنے سر کے بال تراشنے سے پہلے جلدی سے اپنی زوجہ کا بوسہ لے لیا تو پھر ایک جانور ذبح کرنا لازم ہے، اور اگر تم نے اس سے مجامعت کر لی تو ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کرنا لازم ہے۔ پھر آگے ہے 2594 نمبر پہ حدیث ہے کہ ابن مسکان نے ابی بصیر سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک محرم کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ واللہ یہ کام نہ کر، اور اس نے کہا کہ واللہ میں تو یہ کروں گا، اور اس نے بار بار حلف سے یہ کہا، تو کیا اس پر بھی وہی کفارہ لازم آئے گا جو جدال کرنے والے پر لازم کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس نے یہ اپنے بھائی کے احترام میں کہا، کفارہ تو اس وقت لازم آتا ہے جب اللہ کی کوئی معاصیت ہوتی ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے اس ٹاپک کی آخری حدیث کے 2595 نمبر ہے، معاویہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں مفارقت سے میم فعلف خیرتے سے اجتناب کرو، تم پر ورا واور عین اور پرہیزگاری لازم ہے جو تم کو اللہ کی معصیت سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 29 میں، ترجمہ کہ ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی کثافت دور کریں۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اور کثافت میں اس کا بھی شمار ہے کہ تم حالت احرام میں قبیح باتوں، قاف پہ یہ ہے قبیح باتیں کرو، مگر جب تم مکے میں داخل ہوگے، خانہ کعبہ میں داخل ہوگے اور اچھی باتیں کرو گے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اب اگلا باب ہے جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے حالت احرام میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 296، معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 کپڑے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا کرتے تھے وہ یمن میں ابر اور تفار، عین بیر ابر اور زوئے فیر ظفار قبیلے کے تیار کردہ تھے، اور انہی دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی دیا گیا۔ اب اگلی حدیث ہے 2597 نمبر ہے کہ حماد نے حریث سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کپڑوں میں تم نماز پڑھتے ہو ان میں اگر تم احرام باندھ لو تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگلی حدیث ہے 2598 کہا ہے کہ اور حماد النوا میم الف دال الف لام نون واو الف حمزہ نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا، یا یہ کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ سے دریافت کیا کہ اس محرم کے متعلق جو چادر میں احرام باندھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آخر لوگ چادر ہی میں تو احرام باندھتے ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے 2599 خالد بن ابل علا خفاف
نے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حالت احرام میں تھے اور ان کے دوش پر سبز رنگ کی چادر تھی۔ اب اگلی حدیث ہے 2600 جی عمرو بن شمر شین میمرے سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حالت احرام میں تھے اور آپ کے دوش پر ہلکی سی باریک چادر تھی۔ اب اگلی حدیث ہے 2601 محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ ہاں جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو میلے کچیلے کپڑے میں احرام باندھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، بلکہ میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ کپڑے پاک صاف کرے اور دھوئے، اور آدمی اس کپڑے کو ہرگز نہ دھوئے جس میں احرام باندھے ہوئے ہو جب تک کہ وہ احرام سے نکل کر محل نہ ہو جائے، اور خواہ وہ کتنا بھی میلا کیوں نہ ہو جائے مگر یہ کہ وہ جنابت سے آلودہ ہو گیا ہو یا کسی اور شے سے آلودہ ہوا ہو تو اسے دھوئے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2602 ابن مسکان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر ایک شخص گلے ارمنی الف رے میم نون چھوٹی گلے ارمنی میں رنگے ہوئے کپڑے میں احرام باندھے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2603 نمبر ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنے کسی بچے کے ساتھ تھے کہ ادھر سے عمر رضی اللہ بن خطاب گزرے اور بولے کہ یہ دونوں رنگین کپڑے کیسے ہیں، تو تم تو احرام میں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہم کو سنت کی تعلیم دے، یہ دونوں کپڑے مٹی سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2604 حسین بن مختار سے روایت کی گئی ہے کہ جس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص سیاہ کپڑوں میں احرام باندھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ سیاہ کپڑوں میں کوئی احرام باندھے اور نہ سیاہ کپڑوں سے میت کو کفن دیا جائے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2605 حنان بن صدیر سین دال یرے سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آن جناب علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا ایسے کپڑے میں احرام باندھا جا سکتا ہے جس میں ریشم ملا ہوا ہو، تو راوی کا بیان ہے کہ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنا فرقبی فیر قاف بے چھوٹیے فرقبی کے بارے میں لکھا ہے، حوالہ کہ یہ مصری کپڑا ہے کہ جو کتان سے بھی زیادہ سفید ہوتا ہے، تو فرقبی تہبند منگوا لیا اور فرمایا کہ دیکھو اس میں ریشم ملا ہوا ہے اور اس میں احرام میں باندھتا ہوں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2606 حلبی سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں آن جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت میں نے کیا کہ جو ایسے کپڑے میں احرام باندھتا ہے جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2607 اور معاویہ بن عمار کی روایت میں ہے کہ جو اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر ایک شخص ایسے کپڑے میں احرام باندھے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا اس کی قدرت میں ہے تو اس نقش و نگار والے کپڑے کو ترک کرنا میرے نزدیک بہتر ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2608 نمبر ہے کہ اور لیس مرادی نے آپ علیہ السلام سے نقش و نگار والے کپڑے کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس میں کوئی شخص احرام باندھ سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مکروہ تو وہ کپڑا ہے جس کا تانا ابریشم کا ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2609 اور حسین بن ابل الا نے آن جناب علیہ السلام سے احرام کے لباس کے متعلق سوال کیا کہ اس میں زعفران لگ گئی تھی، پھر اس کو دھو لیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی خوشبو جاتی رہی تو کوئی حرج نہیں، خواہ کل کا کل رنگا ہوا کیوں نہ ہو، اور اگر وہ دھو لیا گیا اور مائل و سفیدی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2610 نمبر ہے اور قاسم بن محمد جوہری نے علی بن ابی حمزہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر احرام باندھنے والا چادر کی بنائی ہوئی قبا پہننے پر مجبور ہو اور کوئی دوسرا لباس اس کو میسر نہ ہو تو وہ اس کو الٹ کر پہنے اور اپنے ہاتھ قبا کی آستین میں نہ ڈالے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2611 اور
باحلی سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں آن جناب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آن جناب علیہ السلام سے ایسے لباس کے متعلق سوال کیا کہ جو اصفر عین صاد فیرے سے زرد رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس کو دھو لیا، کیا احرام کی حالت میں وہ اس کو پہنے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اصفر یعنی زرد رنگ میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن میں ایسا لباس پہننا مکروہ سمجھتا ہوں جو تجھے لوگوں میں مشتہر کر دے۔ میم شین تے ہیرے۔ پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 2612۔ اور اسماعیل بن فضل نے آپ علیہ السلام سے احرام باندھنے والے کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ ایسا لباس پہنے جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی خوشبو جاتی رہی تو پہن لے۔ اب اگلی حدیث ہے 2613۔ اور ابو الحسن نہدی نون ہے دال چھوٹی ہے سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ سعید ایرج الف عین رے جیم ارج نے آن جناب علیہ السلام سے خمیسہ سے یعنی خیمیم یہ سواد ہے بریکٹ میں ہے سیاہ چادر کہ جس کا تانا ابریشم کا اور بانا بکری کے اون کا ہوتا ہے، اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ احرام تو خالص ابریشم کا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2614۔ اور حماد بن عثمان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی خوشبو اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جو جامع احرام میں لگ جاتی ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی حرج نہیں، دونوں پاک ہیں۔ اگلی حدیث ہے 2615۔ آن جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے کپڑے خانہ کعبہ کے زعفران سے آلودہ ہو گئے اور وہ حالت احرام میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، وہ پاک ہے، اگر تمہیں لگ جائے تو اسے نہ چھڑاؤ۔ پھر اگلی حدیث ہے 2616۔ لکھا ہے حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایسے محرم کے متعلق جس نے ایسی تیلسان تو یہ لام سین الف نون اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے ابا، ایسی تیلسان یعنی ابا پہن رکھی ہے کہ جس میں بٹن یا گھنڈی گاف ہے نون ڈال چھوٹی ہے گھنڈی لگی ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کتاب علی علیہ السلام میں ہے کہ تیلسان یعنی ابا نہ پہنے جب تک کہ اس کے بٹن اور گھنڈی نہ کھول لے۔ نیز فرمایا کہ اس کا پہننا اس لیے مکروہ ہے کہ ڈر ہے کہ کوئی جاہل مسئلہ اس میں بٹن یا گھنڈی لگا لے، لیکن مرد فقی کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، یعنی جو معنی لکھے تھے کہ کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا یہاں پر ہی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اگلی حدیث ہے 2617۔ رفاعہ بن موسیٰ نے آن جناب علیہ السلام سے محرم کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ جراب پہنے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ چمڑے کا موزہ بھی اگر ان دونوں کے پہننے پر وہ مجبور ہو۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ رفاعہ بن موسیٰ نے آن جناب علیہ السلام سے محرم کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ جراب پہنے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اور چمڑے کا موزہ بھی اگر ان دونوں کے پہننے پر وہ مجبور ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2618۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے محرم کے متعلق روایت کی ہے کہ اگر اس کے پاس جوتا نہ ہو تو کیا وہ چمڑے کا موزہ پہنے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ قدم کی پشت پر پھاڑ دے اور ایک محرم قبا بھی پہن سکتا ہے جب اس میں بٹن یا گھنڈی گاف کے ساتھ دو چشمی ہے گھنڈی نہ ہو اور وہ اس کو الٹ کر پہنے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2619۔ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم حالت احرام میں ہو اور تو اپنا وہ لباس نہ پہنو جس میں بٹن یا گھنڈی ہو بغیر اس کو توڑے ہوئے، اور نہ وہ لباس جو قمیض و قبا کی مانند ہو، اور نہ شلوار اور زیر جامہ، لیکن یہ کہ اس میں بٹن یا گھنڈی نہ ہو، اور نہ چمڑے کا موزہ، لیکن اس وقت کے جب تمہارے پاس کوئی جوتا نہ ہو۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2620۔ لکھا ہے اور زرارہ نے ان
امامین علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ محرم کے لیے کون سا لباس پہننا مکروہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کپڑا پہن سکتا ہے سوائے اس کپڑے کے کہ جو بطور قمیض ہی سی لیا ہو۔ پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 2621۔ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر محرم درمیان راہ میں لباس تبدیل کرے، لیکن جب مکے میں داخل ہو تو وہی دونوں لباس پہنے جس کے اندر اس نے احرام باندھا تھا، اور ان دونوں کپڑوں کو فروخت کرنا مکروہ ہے، اور ان دونوں کے فروخت کی اجازت بھی روایت کی گئی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2622 نمبر ہے، لکھا ہے ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ ایک محرم زرد بستر اور تکیے پر سوئے۔ اگلی حدیث ہے 2623 نمبر ہے، لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک محرم خز کا لباس، خیزے کا لباس پہنے، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ریشم اور اون کا بنا ہوا لباس پہنے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 2624، لکھا ہے عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ محرم اگر کوئی خوف و خطرہ محسوس کرے تو اسلحہ پہن لے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2625 نمبر پہ، محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ محرم کو الگ مختلف قسم کے لباس کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کیا کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قسم کے لباس پر فدیہ بریکٹ میں لکھا ہے کفارہ ادا کر دے۔ اگلی حدیث ہے 2626، معاویہ بن عمار نے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے ایک محرم کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا کپڑا جنابت سے آلودہ ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک دھو نہ لے اس کو نہ پہنے، اور اس کا احرام پورا اور مکمل ہے۔ اگلی حدیث ہے 2627، لکھا ہے حماد بن عثمان نے حریز سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محرمہ یعنی احرام باندھی ہوئی عورت کپڑا اپنے چہرے سے تھوڑی تک لٹکا سکتی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2628 کی، اور معاویہ بن عمار کی روایت میں ہے کہ جو انہی جناب علیہ السلام سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب سواری پر سوار ہو تو اپنا کپڑا اوپر سے گردن تک لٹکا سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 2629، عبداللہ بن میمون نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا محرمہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں اور مرد کا احرام اس کے سر میں ہے۔ اگلی حدیث ہے 2630 نمبر ہے، اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام احرام باندھی ہوئی ایک عورت کی طرف سے گزرے جس نے اپنا چہرہ پنکھے سے چھپا رکھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے وہ پنکھا اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ اور یہاں پر اس کے بعد آگے لکھا ہے، اگلی حدیث پر ہم آ گئے ہیں کیونکہ اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں لکھا، بس یہ اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ 2631 حدیث ہے کہ اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت محرمہ حالت حیض میں اپنے کپڑوں کے نیچے غلالہ پہن سکتی ہے، غین لام الف لام ہے، پہن سکتی ہے۔ پھر لکھا ہے 2632 نمبر ہے کہ یحییٰ بن ابی العلا نے الف بے چھوٹی ہے الف لام عین لام الف حمزہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام احرام باندھی ہوئی عورت کے لیے برقع اور دستانہ مکروہ جانتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 2633 نمبر ہے، اور محمد بن علی حلبی نے آن جناب علیہ السلام سے روایت کیا کہ عورت جب احرام باندھے تو شلوار پہنے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ اس سے اپنا پردہ کرنا چاہتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 2634، اور کاہلی نے آن جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ محرمہ عورت کان کے مشہور گوشوارے اور مشہور گلوبند کے علاوہ ہر زیور پہن سکتی ہے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 3635 نمبر ہے، لکھا ہے اور عامر بن جزاء جیم
جیم زال الف اور حمزہ ہے۔ جزاء نے آن جناب علیہ السلام سے رنگے ہوئے کپڑوں کے لیے پوچھا کہ کیا وہ ایک احرام باندھی ہوئی عورت پہن سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گہرے سرخ رنگ کے سوا کسی بھی رنگ کا پہنے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2636 نمبر ہے، اور محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک محرمہ عورت کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام قسم کے زیورات پہن سکتی ہے ان زیوروں کے سوا کہ جن کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 2637 نمبر ہے، لکھا ہے اور سماع نے آن جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک محرمہ عورت کے متعلق کہ کیا وہ لباس حریر پہنے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے خالص حریر کا لباس نہ پہنے جس میں کچھ ملا ہوا نہ ہو، اور خزا خیز الف خزا نہیں اور خز اور علم، یہ لکھا ہے ہجے ہے خیزے اور عین لام میم اس کے اوپر زبر ہے لام پر، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے نقش و نگار کا کپڑا، تو اس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں اگرچہ حالت احرام میں پہنے، مگر اگر کوئی مرد اس کی طرف سے گزرے تو وہ اپنے کپڑوں سے اسے چھپا لے اور وہ دھوپ سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے نہ چھپائے، اور خز کا لباس یعنی ریشم اور اون کا ملا ہوا پہنے، لیکن لوگ کہیں گے کہ خز میں تو ریشم ہوتا ہے اور خالص حریر کا لباس پہننا مکروہ ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2638 نمبر ہے، لکھا ہے ابو بصیر مرادی نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا عورت حالت احرام میں ریشم خام اور بریکٹ میں لکھا ہے قاف ز قز پہنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ریشم خالص پہننا مکروہ ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2639، یعقوب بن شعیب نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا عورت زیورات پہن سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کنگن اور پازیب پہن سکتی ہے۔ پھر یہاں پر آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2640، اس میں لکھا ہے کہ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر ایک عورت سونے کے زیور اور خز کے لباس میں احرام باندھے، خالص ریشم کے علاوہ کچھ مکروہ نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2641، لکھا ہے اور حریث کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت کا کوئی زیور ہو جو اس نے احرام کے لیے نیا نہ پہنا ہو تو وہ اپنے زیور نہیں اتارے گی۔ پھر اس طرح اگلی حدیث ہے 2642 نمبر ہے، ابو الحسن نہدی نے سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا اور میں وہاں موجود تھا کہ کیا عورت امامے کے اندر احرام باندھ سکتی ہے تو جب کہ اس پر نقش و نگار بھی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2643، لکھا ہے اور سعید آرج الف عین ریجیم نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ایک محرم ازار الف ز الف رے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ تہبند کو اپنے گلے میں باندھ لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے 2644، لکھا ہے اور محمد بن مسلم نے جناب علیہ السلام سے محرم کے متعلق دریافت کیا جو مشکیزہ باندھنے کی رسی اپنے سر پر رکھ لے جبکہ وہ پانی پی رہا ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث کا نمبر ہے 2645 پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور یعقوب بن شعیب نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے مرد محرم کے متعلق سوال کیا جس کے زخم ہے، کیا وہ اس کو باندھے یا کسی پارچے سے لپیٹے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اب اگلی حدیث ہے 2646، اور عمران حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا محرم اپنے پیٹ پر امامہ باندھے اور اگر چاہے تو اس اپنے تہبند کی جگہ لپیٹ لے مگر سینے کی طرف بلند نہ کرے۔ اور اب اگلی حدیث ہے جو ہماری یہ نشست ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک پہ، 2647 ہے، اور ابن فحال نے یونس بن یعقوب سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک محرم اپنی کمر میں ہمیان ہے میم یہ الف نون دو چشمی ہے کے ساتھ ہمیان ہے ہمیان باندھتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ اس کے اخراجات کی رقم چلی جانے کے بعد اس کے لیے کیا بھلائی رہ جائے گی۔ اور اب آخری حدیث ہے اس ٹاپک پر اور ہماری اس نشست کی کہ 2648 نمبر ہے کہ اور ابو بصیر نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار علیہ السلام اپنے شکم پر اپنے اخراجات کے لیے قابل بھروسہ رقم کہ جس سے حج پورا ہو جائے باندھ لیا کرتے تھے۔ تو یوں سامعین، اس نشست میں ہم نے بہت کچھ حج کے حوالے سے جان لیا اور اتنی ساری احادیث ماشاءاللہ ہم
نے پڑھی ہیں، اور جو ٹاپک ابھی ہم نے بعد میں پڑھا وہ حالت احرام میں کیا کیا جائز ہے اور کیا کیا نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ جانا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہوں، کچھ ہمیشہ کی طرح سے اگلی نشست میں جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آپ کی جستجو میں اضافہ ہو اور آپ جلد سے جلد اگلی ریکارڈنگ بھی میرے ساتھ مل کر بیٹھیں اور سنیں اور پڑھیں اور ہم سمجھیں مل کر۔ اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایک محرم کے لیے کیا کرنا اور کیا استعمال کرنا جائز و ناجائز ہے، پھر ہے محرم کے لیے خوشبو کا استعمال، پھر ہے محرم کے لیے سایہ، محرم کا ناخن یا بال تراشنا۔ اس حوالے سے ہم احادیث ائمہ اہل بیت علیہم السلام جانیں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کیا محرم سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا وہ خود نکاح کر سکتا ہے یا طلاق دے سکتا ہے، یہ بھی جانیں گے۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے ہم اگلی نشست میں کر ہی لیں کہ محرم کے لیے کن چیزوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ چلیے اب پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔